اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون إلا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما أنتم علیہ بفاتنین إلا من هو صال الجحیم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا، اور بلا شبہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، پس یقیناً تم اور وہ جنہیں تم پوجتے ہو اس کے خلاف کسی کو بہکاوے میں ڈالنے والے نہیں ہو، سوائے اس کے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اور یقیناً ہم صفے باندھے یعنی حکم کے منتظر، اور بلا شبہ ہم تسبیح کرنے میں لگے ہیں۔ ان سے ماقبل کی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ کی ذات یکتا و بے نیاز ہے، فرشتے اس کی مخلوق ہیں۔ اب ان آیات میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جنات اللہ ہی کی ایک مخلوق ہیں اور انسان سے کم تر درجے میں ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دے کر زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق سے قبل فرشتے اور جنات موجود تھے جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بجا لانے میں مصروف رہتے۔ جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہم ہر وقت تیری عظمت و رفعت اور تقدیس بجا لانے میں مصروف ہیں، انسان کو تخلیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ جل مجدہ نے انہیں انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر خاموش کر دیا، مگر ان کے سردار عزازیل کو خلش رہی، اور آخر کار وہ اس حسد کی آگ میں جل بھن کر انسان کو آزمائش کے میدان میں ناکام بنانے کے لیے عدو مبین یعنی واضح اور کھلے دشمن کی حیثیت سے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی نیابت کے اعزاز سے نواز کر زمین پر اسے آباد کیا تاکہ اس کی اولاد قیامت کے وقوع تک اس زمین پر آزمائشوں میں کامیاب ہو کر ہمیشہ کے لیے ان باغات و لذات کی مستحق بنے جو ان کے باپ آدم اور ماں حوا کو دکھا کر زمین پر اتارا گیا۔ اللہ نے اولاد آدم کی رہنمائی و ہدایت کے لیے الہامی و آسمانی تعلیم عطا کی، جس کے لیے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کتب و صحف کے ساتھ مبعوث ہوتے رہے، اور یہ شیطان بھی ایک کھلے دشمن کی حیثیت سے اسے فتنوں میں ڈالتا رہا۔ امت مصطفی کو آخری امت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور قرآن کو آخری تحریف سے پاک اور محفوظ کتاب قرار دیا گیا۔ شیطان لعین نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جو بے شمار ہیلے اور ہتھ کنڈے آزمائے، ان میں سے ایک یہ کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا ذکر ان سے ماقبل کی آیات میں ہوا، اور دوسرا یہ کہ جنات معاذ اللہ اللہ کے حسبی نسبی رشتہ دار ہیں، اس کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ شیطان نے دعوے کے ساتھ یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ تمام اولاد آدم کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا، صرف اللہ کی رضا کے طلبگار مخلص بندے اس کے فریب سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت
خواہشات نفس کی دلدادہ بن کر دنیا کی فانی زندگی کو پرتعیش بنانے کے فکر کے جال میں پھنستی رہی اور پھنس رہی ہے۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک اور ہر بات آخری اور اٹل بیان کرتی ہے۔ ہدایت و رہنمائی کا حقیقی سامان اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی اقوام کے گمراہ لوگوں کی طرح مشرکین مکہ بھی صدیوں سے الہامی تعلیمات سے محرومی کی بنا پر پوری طرح شیطانی شکنجے میں جکڑ چکے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنات کو رب کے رشتہ دار قرار دیتے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان پر حق و باطل کا فرق واضح کیا گیا۔ بیان ہو رہا ہے کہ ان حقائق سے ناآشنا اور جہالت کے شکار گمراہ لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری ٹھہرا رکھی ہے، جبکہ جنوں کو بخوبی علم ہے کہ یہ غلط عقیدہ رکھنے اور اس پر مصر رہنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہنم کے عذاب سے صرف اللہ کے مخلص بندوں کو ہی نجات ملے گی، اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک ان لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے مبرہ ہے۔ شرک کی غلاظت میں لتھڑے لوگ اور ان کے خود ساختہ معبودان باطلہ جس طرح کی ہرزہ سرائیوں میں لگے ہیں، ان سے وہ حق پرستوں کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتے۔ حق کی معرفت سے سرشار ہو جانے والے لوگ ان کی چال بازیوں سے دور ہیں۔ ان کا ہم نوا صرف وہ بنے گا جس نے آگ کا ایندھن بننا ہے۔ ان عقل سے عاری لوگوں کو اتنی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جس ذات اقدس و سبحان نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی نمونے کے آسمان بنائے، زمینیں قائم کی، وہ کیوں کر جنات کو اپنا رشتہ دار بنائے گا، جبکہ فرشتے اور نیک جنات ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہیں جہاں وہ ہمہ وقت اس کی تسبیح و تقدیس بجا لانے میں مصروف رہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، جس میں وہ عبادت بجا لاتا رہتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت الہی بجا لانا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت پرے باندھے اللہ کے حکم کے منتظر اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ انسان پر تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق انجام دے، نہ کہ فرشتوں اور جنات سے متعلق طرح طرح کے توہمات کا خود بھی شکار ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں لگ جائے۔ آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ معاشرے کو ایسے توہمات سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں اور قرآنی تعلیمات کے مطابق عقیدہ توحید کی روح کو سمجھ کر اللہ کے حضور سرخ روح ہونے کی فکر کی جائے۔ پروردگار عالمین اپنے فضل و کرم کی بدولت ہمیں ایسی بدعقیدگیوں اور توہمات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔